الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 12 حصہ 6 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 12 حصہ 6 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر شکر کروں گا۔ آئیے حدیث قرآن پاک سیکھنے سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، آپ کو یا آپ کی فیملی میں سے کسی کو یا آپ کے بچوں میں سے کسی کو قرآن پاک کی حروف کی ادائیگی میں، قرآن کی تلاوت میں یا آگے بچوں کو سمجھانے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو کہیں بھی مت جائیے، یہ کورس آپ کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے، کیونکہ ہم نے اس کورس میں نئے انداز سے حروف کی ادائیگی اور قواعد کی پہچان کروانے کی کوشش کی ہے جو آپ کے نالج میں حروف کی ادائیگی کرنے میں اور قواعد کی پہچان کرنے میں مدد دے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را فا زبر رف، را زبر را، رف را، فا دو زیر فن، رف رفن، خا دود پیش خود، اس کو خا دود اس طرح نہیں پڑھیں گے، حرف کو مکمل ادا کریں گے، اس کو پڑھیں گے دود، خا دود پیش خود، رف رفن خود، را دو زیر رن، رف رفن خود رن۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے راپور تنوین میں اظہار حلقی، خواپور دواتپور را باریک تنوین۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے،
تنوین میں اظہار حلقی اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے. خا اور ضاد اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین آ گئی ہے. سین زبر سا، حا الف زبر حا، سحا. سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. آ کو جب ادا کریں گے تو حلق پر زور دے کر اس کو ادا کریں گے. جیسے ہم تیز تیز چلتے ہیں، ہمارا سانس پھولتا ہے، ہم زور زور سے سانس لیتے ہیں، تو یہاں سے ہمارا یہ سانس نکل رہا ہے، وہاں سے یہ حا کی ادائیگی ہوگی. حا الف زبر حا، سحا. با دو پیش بن، سحابن. وا پیش رو، سحابن رو. لا پیش لو، سحابن ذلو. میم کھڑا زبر ما، سحابن ظلما. تا دو پیش تن، سحابن ظلمات. اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے الف مدہ، تنوین میں اخفا، ضاد پر، کھڑا زبر تنوین. یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ضا آ گیا ہے. نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نف سن. وا زبر وا، لام زبر لا، غالا. میم تا زبر مت، ظلمت. نفس ظلمت. تنوین میں اخفا، ضا پر. یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ضا آ گیا ہے. ضا اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قومن. اس کو قومن اس طرح نہیں پڑھیں گے جب تک ہم فا کو ادا نہیں کریں گے، اس میں اخفا نہیں کریں گے. فا الف زبر فا، قومن فا. اس کو قومن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. غنہ ہم کریں گے اخفا والا، یعنی چھپا ہوا غنہ. ہم نے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. قومن فا، سین زیر سی، قومن فاسی. قاف یا زیر قی، قومن فاسقی. قاف کو موٹا پڑھیں گے، اس کو کی نہیں پڑھیں گے. قومن فاسقی. نون زبر نا، قومن فاسقین. اس میں جو قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے قاف پر واؤلین، تنوین میں اخفا، الف مدہ، قاف پر یا مدہ. یہاں واؤلین اس لیے ہو رہا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، اور ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا تھا کہ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا. قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. سین پیش سو، با پیش بو، صبو. لام دو زبر لن، سبولن. فا زیر فی، سبولن فی. سین میں سیٹی کی آواز
نکال لیں گے. سیٹی کی آواز آنی چاہیے. اگر سیٹی کی آواز نہیں نکال لیں گے تو پھر یہ فا کی مشابت پیدا ہوگی. اس کو پڑھیں گے سبلان فی جیم الف زبر جا سبلان فی جا جیم دو زبر جن سبلان فی جا جن. اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے تنوین میں اخفا الف مدہ تنوین. یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے اور دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں. اگر ایک زبر ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں, دو زبر ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. یہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے. فا زبر فا میم زبر ما ثاما نون دو زبر نن ثاما نن قاف زبر قا لام یا زر لی ثمنن قلی لام دو زبر لن ثمنن قلیلا. تنوین میں اخفا قاف پر یا مدہ تنوین. یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا ہے. قاف پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے اور دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں. فا تا زبر فت حا دو پیش حن فتحن قاف زبر قا فتحن قا را یا زیری فتحن قری با دو پیش بن فتحن قریبن. تنوین میں اخفا قاف پر را بریک یا مدہ تنوین. یہاں تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ گیا ہے. قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. یا را اس لیے بریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. را زبر را سین واو پیش سو رسو لام دو زیر لن رسولن کاف زبر کا رسولن کا را یا زری رسولن کری میم دو زیر من رسول کریم. اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے را پر واو مدہ تنوین میں اخفا را بریک یا مدہ تنوین. را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے. واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے. را اس لیے باریک ہے کہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زبر من کی را من کاف الف زبر کا کی را من کا تا زیر تی کی را من کا تی با یا زیر بی کراما کاتبی نون زبر نا کراما کاتبین
اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے را پر الف مدہ، تنوین میں اخفا، الف مدہ یا مدہ۔ یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 12 اللہ پاک کی رحمت سے مکمل ہوا۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی فرما دیجئے تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔